جب اسے پتہ چلا کہ زوربا مر گیا ہے تو عثمان کا چہرہ دیکھتی ہیں آپ سلجان خاتون، وہ ایسے تڑپا جیسے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو کسی نے۔ عثمان بہت رحم دل اور دل میں درد رکھنے والا انسان ہے، لیکن اس کا غصہ بھی اس کے رحم کی طرح بڑا ہے۔ لیکن وہ دندار کا حساب کتاب کیے بغیر اسے نہیں چھوڑے گا۔ ان کا انجام تو یقینی ہے سلجان خاتون، آخرکار ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اوہ، آپ لوگ؟ ہاں بورجن بیٹی، باہر تو قیامت ہو گئی ہے، عثمان صاحب نے لڑائی شروع کر دی ہے اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ویسے بھی ہم ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر ہر بات کو جاننے کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں اور جب صحیح وقت آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، کیونکہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ بورجن، کہو کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ بورجن، تمہاری مرحومہ ماں کا مجھ پر بہت حق ہے، اس وجہ سے میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن تم مجھے مجبور نہ کرو۔ جو بولنا ہے کھل کے بولو۔ آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جس دن آئیگل کی شادی ہے اس دن عثمان کا ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ کیا کر دیا ہے عثمان صاحب نے؟ کیا کیا؟ عثمان صاحب خیمے کے سامنے چلاتے ہوئے آئے اور کہا کہ آئیگل اور علی شار کی شادی میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا چچا جان۔ بورجن، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ عثمان کا آئیگل کی شادی سے آخر کیا لینا دینا ہے؟ قسم سے میں نہیں جانتی۔ بامسی صاحب اور گندوز صاحب ان کو بڑی مشکل سے روک سکے ہیں۔ انہیں صرف وہی کہا جو ضروری تھا اور انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ عثمان نے ایسا کیا کہا کہ اس نے حد پار کر دی؟ آئیگل کی علی شار سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اور کیا کہا؟ اور کیا کہے گا؟ اس کے تمام مسائل آئیگل سے جڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے عثمان صاحب کو آئیگل کے ساتھ؟ اس تمام شور کے بعد دندار صاحب بھی چپ نہیں رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا راز کھولا جو کسی کو نہیں پتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آئیگل کا ہاتھ وہ پہلے ہی عثمان کو دے چکے تھے۔ عثمان صاحب کو ضرور اب اس کا افسوس ہے کہ اب انہوں نے سارے قبیلے کے سامنے قیامت برپا کر دی۔ مجھے آپ نے اکسایا ہے سلجان خاتون، یہ نہیں کہنا چاہتی تھی پر میں نے کہا۔